الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے حلال کمائی سے، اور اللہ تبارک و تعالی کے پاس حلال کمائی ہی پہنچتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور پھر اس کی ایسے پرورش کرتا ہے جس طرح تم بچھڑے کی پرورش کرتے ہو، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے حلال کمائی سے صدقہ کرے، حرام کمائی صدقہ کرنا ثواب کی نیت رکھے تو علماء نے لکھا ہے بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ حرام کمائی سے صدقہ نہیں کرنا، مسجد کو، مدرسے کو، غرباء کو حرام دینا درست نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس حرام مال موجود ہے تو جو اس کا مالک ہے اسے واپس کرے، لیکن ایسی صورت ہے کہ جہاں مالک کو واپس نہیں کیا جا سکتا تو حرام مال کو بغیر ثواب کی نیت کے غرباء کو صدقہ کرے، بغیر ثواب کی نیت نہ رکھے، تو ضرورت مند کو بغیر ثواب کی نیت کے بس یہ ذہن میں ہو کہ یہ حرام مال ہے میرے لیے استعمال درست نہیں، تو بغیر ثواب کی نیت کے غرباء کو دے دے۔ ثواب کی نیت رکھے گا تو گناہگار ہوگا، ایمان کے بھی ختم ہونے کا، کیونکہ جو چیز حرام ہے اس پر ثواب کے ساتھ، جس طرح بینکوں سے سود ملتا ہے لینا ہی نہیں چاہیے، کرنٹ اکاؤنٹ میں انسان رقم رکھے، لیکن اگر مجبوری ہے کسی نے پیسہ رکھا ہوا تھا اب پیسہ مل گیا تو ظاہر بات ہے بینکوں کا تو کوئی مالک نہیں ہے، وہ تو سود آتا ہے، تو ایسی رقم کو جہاں کوئی مالک نہ ہو تو وہ پھر انسان کسی غریب کو دے دے کہ چل وہ استعمال کر لے، خود حرام نہ کھائے، اور آئندہ کے لیے اپنا اکاؤنٹ بند کرے، دوسرے اکاؤنٹ میں رقم رکھے۔ سود میں کہیں سے بھی پیسہ آیا، اگر کسی بندے سے سود پر پیسہ لیا تو وہ بندہ موجود ہے، اس کو واپس کرے کہ بھائی یہ ناجائز طریقے سے میں نے آپ سے لیا ہے لہذا یہ آپ اپنی رقم واپس لے لو۔ تو حرام مال کو صدقہ نہیں کرنا، حلال مال سے صدقہ کرنا ہے، ثواب کی نیت حلال مال پہ رکھنی ہے، حرام پر نہیں۔ تو اخلاص کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، کم سے کم 1 درہم صدقہ کرنے پر اللہ 10 درہم کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ تو فائنلی اللہ نے مقرر کر دیا، کم سے کم درجہ 1 کے بدلے 10 کا ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا ہے اس کی حد نہیں ہے۔ قرآن مجید میں 700 کا ذکر ہے کہ بعض بندے اللہ کے راستے میں اخلاص سے خرچ کرتے ہیں تو اللہ 700 گنا تک بڑھاتا ہے، 1 کے بدلے 700، لیکن اللہ نے یہ فائنل نہیں رکھا بلکہ اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ اور اس حدیث میں اس بڑھوتری کا ذکر ہے کہ بندہ جب حلال مال صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں، دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، یعنی وہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب بڑھاتے ہیں۔ کھجور کے برابر صدقہ کیا تھا لیکن ثواب کتنا ملا؟ پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے کا۔ تو ایک کھجور کہاں اور پورا پہاڑ کہاں، تو کتنا اضافہ ہو گیا کہ ایک کھجور صدقہ کی تو پہاڑ کے برابر کھجوریں صدقہ کرنے کا ثواب، تو یہ تو کئی 100 گنا یہ اضافہ ہو گیا، ہزاروں گنا، لاکھوں گنا اضافہ ہو گیا۔ پہاڑ کے برابر کھجوروں کا کتنا ڈھیر ہوگا؟ تو یہ جتنا بھی خوشی سے اخلاص سے انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مسجد کو، مدرسے کو، غرباء کو، ضرورت مندوں کو، تو جتنا خوشی سے خرچ کرے گا، اخلاص سے کرے گا، اتنا ثواب اس کا زیادہ ہوگا، اور جتنا پریشان ہو کر مجبور ہو کر خرچ کرے گا اتنے ثواب میں کمی آ جائے گی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا ذکر فرمایا کہ انسان اللہ کے راستے میں حلال کمائی سے کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرتا ہے تو اللہ پہاڑ کے برابر اس کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔